بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس طرح ہمارے 20 پارے یعنی 2/3 قرآن کریم انشاءاللہ خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول بھی فرمائے اور دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت اور نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی بیان فرمائی، اور اس نشانی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی اصطلاح میں دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ دابۃ الارض کا مطلب ہے زمینی جانور، زمین کا جانور، زمینی جانور۔ دراصل اس طرح ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ زمین کے کسی حصے سے ایک جانور نکالیں گے۔ پہلی بات اس میں عجیب یہ ہوگی کہ وہ عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزانہ طور پر ٹیلے سے، ریت سے نکلی تھی، اسی طرح وہ جو جانور ہوگا وہ بھی زمین کے کسی ٹکڑے سے نکلے گا، نمودار ہوگا۔ اور زیادہ تر جو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو صفا مروہ پہاڑی ہے یا صفا پہاڑی ہے، یہاں سے وہ جانور نکلے گا اور نمودار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فطرتاً عجیب الخلقت ہوگا۔ عجیب الخلقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے، سر وغیرہ ہے، وہ کسی اور جانور کی طرح ہوگا، اس کی جو ٹانگیں پاؤں ہیں کسی اور جانور کی طرح ہوں گی، اس کا جو دھڑ ہوگا وہ کسی اور جانور کی طرح ہوگا۔ اس طرح وہ جو جانور ہے وہ مختلف جانوروں کا مجموعہ سا ہوگا۔ اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کا فرمان ان پر واقع ہونے لگے گا، یعنی قیامت قائم ہونے لگے گی اور قیامت سے پہلے، سور پھونکنے سے پہلے کا وقت ہوگا، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، اور وہ جانور لوگوں سے بات چیت کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کا ذکر کیا، قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت سی احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ ہمیں لوگوں کو یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ اب بھی متوجہ ہو جائیں، قیامت بالکل قریب ہے۔ ارے ہو سکتا ہے کہ کوئی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی ایمان قبول کر لے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اب مہلت سمجھو کہ ختم ہے، بس تقریباً ختم ہے۔ تو بالکل آخری وقت ہے، اگر کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے کر لے، اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اللہ کی یہ بھی مہربانی ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ پاک ایمان کی توفیق دینے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ اور جتنی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئیں یا احادیث مبارکہ میں، ان کا مقصد ہی یہی ہے، لوگ دیر نہ کریں، لوگ غفلت نہ برتیں۔ آخرت قریب ہے، حساب قریب ہے، اور اللہ کے حضور جانے کا وقت قریب ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے تیار کریں۔ اس پارے کے مضامین میں سے سورت شروع ہو رہی ہے سورہ القصص، اور یہ جو سورہ القصص ہے یہ بڑی حد تک مشابہ ہے سورہ یوسف کے، اور وہ اس طرح کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا، جب وہ بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت چھوٹے سے ہیں، 9-10 سال کی عمر تقریباً، پھر اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر
اور جوں جوں عمر بڑھ رہی ہے، جو جو ترتیب اور واقعات پیش آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اختتام تک، وفات کے قریب تک۔ بعینی ہی سورہ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے بھی زیادہ ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہم نے ان کی والدہ کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ اصل میں ایک خطرہ تھا، وہ یہ کہ فرعون بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تو ان کی والدہ کو بھی ڈر ہوا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ کوئی خدشہ محسوس کریں، ڈر محسوس کریں کہ فوج آ گئی ہے یا وہاں کے جو کارندے آ گئے ہیں پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے، تو آپ ایک صندوق بنا کے رکھیں اور اس بچے کو اس صندوق میں ڈال کر آپ پانی کے اندر ڈال دیں اور پانی کے اندر بہا دیں۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، یہ ہم 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اچھا، اس سورت کے اندر اس واقعے میں جو بات بطور خصوصی یہاں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں بڑھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، لیکن فطرت نیک ہے، بے انتہا شریف النفس ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جن کو نبوت سے سرفراز فرمانا ہے، بے انتہا نیک فطرت، فرعونی مظالم پر کڑتے ہیں اور روکتے ہیں فرعونیوں کو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان لوگوں کی نظروں میں کھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ شخص ہمارے خلاف بولتا ہے، یہ ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یہ ہمارے خلاف لوگوں کو ورغلاتا ہے اور آمادہ کرتا ہے، ہمارے کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ ایک قتل ہو گیا۔ اصل میں ایک ظالم کو روکنا چاہ رہے تھے تو اس کو ہلکا سا مکہ مارا، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکہ مارا تو موسیٰ علیہ السلام کا مکہ وہ نہیں برداشت کر پایا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور ادھر سے یہ بات پہنچ گئی کہ یہ قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے انہوں نے سوچا اچھا موقع ہے، اسی پاداش میں پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ایک بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا، موسیٰ علیہ السلام آپ نکل جائیں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فخرج انی لک من الناصحین، میری خیرخواہی یہ ہے اور میں خیرخواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکلتے ہیں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اس ڈر سے موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، مصر سے نکلے ہیں، چل پڑے ہیں، چلتے 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 جاتے 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 کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک علاقے میں پہنچے، اس علاقے کا نام مدین ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ اللہ مجھے کہیں نہ کہیں سیدھے راستے پہ ڈال دیں گے۔ جب مدین پہنچے تو وہاں جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ ہے۔ اب بھیڑ کیوں ہے؟ بھیڑ اس لیے ہے کہ کنواں ہے، پانی کا چشم کنواں ہے اور لوگ وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ وہاں مرد تو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، نکال نکال کے بھر رہے ہیں، البتہ دو عورتیں بھی ہیں، ان کے پاس بھی جانور ہیں اور ان کے پاس بھی برتن ہیں پانی بھرنے کے لیے، لیکن وہ سائڈ پر کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ما خطبکما، خیریت آپ یہاں پیچھے کیوں کھڑی ہیں، پانی لیں اور جائیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اب ظاہر مرد ہیں، جب تک یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیں گے ہم نہیں پلا سکتے، عورتیں ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، مرد ہمارے ساتھ ہے کوئی نہیں، والد صاحب ہیں وہ بزرگ ہیں بہت، وہ آ نہیں سکتے، مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے، اور چونکہ یہ مرد ہیں لہذا جب تک یہ نہیں بھر لیں گے ہم نہیں بھر سکتے۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو ہٹایا، بھائی عورت ذات ہیں ان کا خیال کرو، پہلے ان کا احساس کرو، ان کو دلاؤ وہ گھر جائیں، تم بعد میں بھرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا، ان کے جانوروں کو بھی پلایا اور ان کے برتن بھی بھرے۔ یہ خواتین چلی گئیں، گھر پہنچی اور والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی جلدی آ گئی ہو آج، خیریت ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک صاحب آئے، بڑے
عقل مند بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، شریف بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اور ہم اس طرح واپس آ گئی۔ میں اس واقعے کو لے کے چلتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات ساتھ اور بھی وہ ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو برتن بھر کے دیے، وہ چلی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں قریب ہی ایک درخت ہے تو وہاں اس کے نیچے آ کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے، مدین سے نکلے ہیں جلدی میں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، یوں کہہ لیں کہ سر کے اوپر آسمان اپنا نہیں ہے اور پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، دعا یہ مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت بڑا محتاج ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، آپ مجھ پر جو مہربانی فرمائیں یا اللہ میں اس مہربانی کا محتاج ہوں، مددگار اس کا ضرورت مند بھی ہوں اور اس کا طلبگار بھی ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا مانگتے رہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس دعا کی تاثیر دیکھیے، دعا کی ویسے بھی تاثیر اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی تاثیر کہ مولا نہ گھر اپنا ہے کوئی یہاں، نہ در اپنا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی اپنا علاقہ، کوئی اپنی پہچان، بالکل اجنبی، بالکل خالی ہاتھ، جو اس وقت مہربانی فرمائے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ خواتین گھر میں پہنچی، والد صاحب کو بتایا، والد صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کرو، جاؤ اور اس کو اجنبی کو لے کے آؤ۔ یہ جو والد صاحب تھے ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے، اور بڑی مضبوط رائے یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، چونکہ یہ مدین کا علاقہ ہے اور شعیب علیہ السلام مدین ہی کے اندر نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے تھے، اس لیے یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، قوم مدین کے نبی۔ وہ پہچان گئے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہے اس علاقے کے اندر، اور آیا بھی ہے اور ہے بھی کوئی پریشان حال ہے۔ بیٹی کو بھیجا، جاؤ بیٹا جاؤ اور جا کر اس کو لے کر آؤ۔ یہ جو سارا واقعہ میں نے شروع کیا ہے وہ اصل میں اب وہ بات ہے جو اصل میں واضح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ آئی۔ اب وہ جب آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما سکتے تھے جاءت ہو، کہ وہ آئی اور آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلیے جی آپ ہم میرے ساتھ چلیے، لیکن اللہ رب العزت نے جس ڈھنگ سے وہ آئی، جس انداز سے وہ آئی، اس کے آنے کا ڈھنگ، اس کے آنے کا انداز، اس کی چال بیان فرمائی قرآن کے اندر۔ ایک عورت کے چلنے کا انداز، ایک عورت کے چلنے کا ڈھنگ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، قرآن کا حصہ بنایا، اور میں یقیناً کہتا ہوں قیامت تک کی خواتین کے لیے بطور نصیحت کہ جب عورت باہر چلے، جہاں مرد ہوں، راستے ہوں، عورت کو کس انداز سے چلنا چاہیے۔ دیکھیے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ان دونوں بہنوں میں سے ایک آئی سراپے شرم و حیا بن کے چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، سراپے شرم و حیا بن کر چلتی ہوئی آئی۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بتلایا، صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام نے اس جملے کی مزید وضاحت فرمائی، یقیناً تفسیری روایات کی بنا پر۔ ایک تفسیر یہ بیان فرمائی، ایک اس کا پہلو یہ بیان فرمایا کہ جب وہ عورت آئی ہے تو اس کا پورا وجود ڈھکا ہوا تھا، اور اس نے صرف اپنی ایک آنکھ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی، خالی چھوڑی ہوئی تھی، تاکہ راستہ دیکھتی رہے اور راستہ نظر آتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس طرح سے آئی تھی کہ اس کی نظریں نیچے کو جھکی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اندر کو سمٹی ہوئی ہے، تو باپردہ ہے، سمٹی ہوئی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اس انداز کے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ نے اس کی حیا والی، پاک دامنی والی، عفت و عصمت والی
چال بیان فرمائی تاکہ ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے سبق ہو، جب باہر نکلو جہاں مرد ہوں تو تم نے کس ڈھنگ سے چلنا ہے، کس انداز سے چلنا ہے۔ علی استحیاء، شرم و حیا کا پیکر بن کر چلنا ہے، بے حیائی کا مجسمہ بن کر نہیں چلنا۔ یہ جو واقعہ میں نے شروع کیا اس کا ایک بڑا پہلو یہ عرض کرنا تھا، تمشی علی استحیاء۔ اچھا، اب جب وہ آئی ہے تو آ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، بلکہ اس نے کیا کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ شرم و حیا کا ایک اور مظاہرہ کہ آپ چلی ہمارے گھر، وہ عورت یہ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن کسی خاتون کا اجنبی مرد کو یہ کہنا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے تھوڑا سا نامناسب جملہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو ایک اور نصیحت فرمائی، کسی اجنبی کو اس طرح اگر کوئی معاملہ ہو تو وہاں انداز گفتگو کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ کہا ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہماری بھلائی کی ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ اس بھلائی کا کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کوئی بدلہ آپ کو دیں۔ یہ چلے، چونکہ وہ خاتون راہبر ہے، اسے اپنے گھر کا پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ، تو وہ خاتون اب آگے ہے، گائیڈ کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے تھوڑا سا چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ نہیں، خاتون کا آگے چلنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ اس خاتون سے فرمانے لگے آپ میرے پیچھے آ جائیے، آپ مجھے بتاتے جائیے کہاں کہاں جانا ہے تو میں وہاں چلتا جاتا ہوں۔ مردوں کو بھی تلقین فرمائی، یہ مردوں کے لیے نصیحت ہے کہ کہیں پر خواتین اگر آگے ہوں تو کوشش کرو کہ تمہاری نظر بجائے اس کے کہ خواتین پہ پڑے، یہ مناسب نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگے گا، بہتر یہ ہے کہ خواتین کو پیچھے کر دو، تم خواتین سے آگے چلو، تاکہ وہ بھی امن سے اور احتیاط کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چل سکیں، اور تم بھی امن اور احتیاط اور سکون کے ساتھ چلو۔ اب یہ تو ہوا ایک پہلو، اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ وہ جو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ بڑا محتاج ہوں اس وقت، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی، میں اس کا ضرورت مند بھی ہوں، میں اس کا طلبگار بھی ہوں۔ دعا مانگی، دعا کی قبولیت شروع ہو گئی۔ اللہ نے اس دعا کی قبولیت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، بات چیت ہوئی، وقص علیہ القصص، سارا واقعہ بیان فرمایا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، شعیب علیہ السلام فرمانے لگے آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ پاک نے آپ کو ظالموں سے بچا لیا ہے اور آپ کو ظالموں سے نجات دے دی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس میزبان کے ہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ایک دو دن ٹھہرے ہیں، تو وہ شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ بھئی میں نے آپ کو دیکھا ہے، بڑے شریف ہیں آپ، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں اور آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیں، اور ساتھ میری ایک خواہش اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تأجرنی ثمانیہ حجج، آپ 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، یا بہتر یہ ہے کہ 10 ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کم از کم 8 سال آپ میرے ہاں رہیے، اور ایک میرا چھوٹا سا کاروبار ہے، آپ اس کاروبار کو بھی سنبھالیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرائط قبول ہیں، آپ کی جو بیٹی ہے اس کا نکاح تو میں اس رشتے کو بھی قبول کرتا ہوں، اور آپ کا جو کاروبار ہے تو انشاءاللہ میں اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اب دعا کی قبولیت دیکھیے، اللہ رب العزت نے گھر بھی نصیب فرمایا، اللہ رب العزت نے رشتہ بھی نصیب فرمایا، اللہ رب العزت نے کاروبار بھی نصیب فرمایا، گھر نصیب فرمایا، نبی کا گھرانہ، وہاں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت روئے زمین پر اگر بیت اللہ موجود تھا تو بیت اللہ اللہ کا سب سے افضل اور اعلیٰ گھر ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی افضل ترین گھر ہوگا تو وہ اس نبی کا شعیب علیہ السلام کا گھر۔ اللہ نے اس افضل ترین گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائش نصیب فرمائی اور کاروبار بھی نصیب فرمایا۔ یہ دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ رب العزت سے جب خلوص سے مانگا جائے، دل کی گہرائیوں سے مانگا جائے، اللہ کیسے راستے بناتے ہیں۔ اس بارے کے مضامین میں سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ فرمایا، اور وہ قدرت کا مظاہرہ یہ ہے کہ دن اور رات، یہ دن شروع ہوتا ہے
اور پھر شام کو دن ختم ہوتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ رات ہی رات کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کوئی ہے دن لا سکے؟ کوئی ہے؟ لوگوں نے بڑے معبود بنائے ہوئے ہیں، اور جن کو معبود بنایا ہے کوئی ہے معبود دن لا سکے؟ پھر آگے فرماتے ہیں ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ دن ہی دن کر دیں، ہمیشہ دن ہی دن رہے، تو کوئی ہے من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کوئی ہے جو رات لا سکے؟ تسکنون فی، جس میں تم بڑے آرام سے سکون کے ساتھ سوتے ہو، آرام کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو، کوئی ہے؟ بڑے لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا یہ خدا، یہ معبود یہ معبود، کوئی ہے؟ یا دنیا میں لوگ بڑی طاقتوں کا اپنی طاقتوں کا پر فخر کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، جی ہم اتنی پاورفل ہیں، ہم یہ ہیں، کوئی ہے کہ اگر اللہ دن ہی دن کر دے تو رات لا سکے، اور اللہ رات ہی رات کر دے تو دن لا سکے؟ کوئی ہے؟ افلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں افلا تسمعون اور افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو اور تم سنتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، دن بھی اللہ نے بنایا ہے، رات بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ اگر دن ہی دن کر دے کوئی رات نہ لا سکے، اللہ رات ہی رات کر دے کوئی دن نہ لا سکے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون بڑا عبرتناک بھی ہے اور ہمارے لیے بڑا نصیحت آموز بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قارون، اور قارون تاریخ انسانی کے امیر ترین افراد میں سے تھا۔ قارون جو تھا وہ تاریخ انسانیت کے امیر ترین انسانوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو جو ہم نے خزانے عطا فرمائے تھے، اس کو جو خزانے عطا فرمائے تھے، اس زمانے کے اندر مال و دولت وہ گھروں کے اندر رکھا جاتا تھا، تہ خانے بنا کر ان کے اندر رکھا جاتا تھا، تجوریاں بنا کر ان کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے جو خزانے تھے، ان کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں اور اتنی تھیں کہ اتنی تھیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اچھے بھلے مردوں کی ایک بڑی جماعت مردوں کی 10 12 15 20 مرد مل کر چابیاں نہ اٹھا سکے، اتنا ہم نے اس کو نواز رکھا تھا اس قارون کو۔ لیکن یہ بدبخت ظالم بن گیا تھا اور متکبر بن گیا تھا، یہ فرعون کی کابینہ کا ایک وزیر بن گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت تھا، فرعون کے پاس اقتدار تھا، یہ مال و دولت اور اقتدار کی تکون بن گئی تھی۔ فرعونی جو سلطنت تھی وہ 3 بڑے افراد پر مشتمل تھی، ایک فرعون، ایک قارون، ایک حامان۔ حامان مشیر تھا، حامان مشیر تھا، اور قارون وزیر تھا، اور فرعون جو تھا وہ حکمران تھا، یہ تکون تھی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ طاقت پا کر، کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے، ساتھ طاقت بھی مل گئی، طاقت اور مال مل کر یہ ظالم بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اس نے غریبوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جب نکلتا تھا اپنے مال و دولت کی نمائش کرتا تھا، مال و دولت کی نمائش کرتا تھا، ریاکاری کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمائے ہیں کہ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم کے کچھ اچھے نیک لوگوں نے کہا اس کو لا تفرح، بہت اترا نہیں، تو بہت اتراتا ہے، تو بہت تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تکبر کرنے والوں کو، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ اپنے بڑے کر و فر کے ساتھ وہ نکلا کرتا تھا، بڑے شاہانہ انداز کے اندر، بہت نمود و نمائش کے ساتھ، بہت ریاکاری کے ساتھ۔ تو کچھ لوگ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں نا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو وہ جو مال و دولت کے لالچی لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کاش ہمیں بھی اس جیسی عیاشیاں میسر ہوں، ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت میسر ہو۔ اللہ رب العزت یہاں پر ایک منظر یہ بھی بیان فرمائیں گے
کہ دنیا والوں کی دولت دے کر للچانے والے عبرت پکڑو، عبرت پکڑو۔ یہ مال و دولت کی کثرت اگر اس کے ساتھ کفر ہے، اگر اس کے ساتھ تکبر ہے، اگر اس کے ساتھ ریاکاری ہے، کتنا عبرتناک بنتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کیا شان ہے، واہ کیا منظر ہے، کیا عیاشی ہے قارون کی، کیا زندگی ہے، کیا لگژری لائف ہے اس کی، کیا اس کی ٹیپ ٹاپ ہے، اور کیا اس کی سیکیورٹی ہے، اور یہ سب کچھ۔ تو اللہ کے بندوں نے اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، دیکھو اللہ نے تجھ پر بڑی مہربانی فرمائی ہے، تو اللہ کی مہربانی کا شکر ادا کر، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر مہربانی کی ہے تو اللہ کے بندوں پر مہربانی کر۔ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ کہتا ہے اللہ نے کون سی مہربانی کی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم، میرے ہنر، میری محنت کے بل بوتے پر ملا ہے۔ میں نے تو اپنی طاقت، علم کے بل بوتے پر، ہنر کی سمجھ بوجھ کے بل بوتے پر میں نے یہ سب حاصل کیا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، میرا خود اپنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کا جتنا خزانہ، جتنے وسائل تھے، ہم ان سب وسائل کو، اس سارے خزانے کو اس سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اس کی کوئی فوج، اب اس کی کوئی جماعت، اب اس کی کوئی صلاحیت، اب اس کا کوئی علم، اب اس کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ دوسری طرف دیکھیں وہ لوگ جو کل للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان کا کیا بنا، وہ کیا کہنے لگے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل تک قارون جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، بھائی یہ تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر رزق کشادہ بھی فرماتا ہے اور رزق تنگ بھی فرماتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، شکر ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، ورنہ اگر اللہ احسان نہ کرتا لخسف بنا، تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنسے ہوتے، کیونکہ ہم نے اس جیسا بننے کی تمنا ہی کی تھی نا، تو پھر اس کا انجام جیسا ہوا تو ممکن تھا کہ ہمارا بھی انجام اس جیسا ہی ہوتا، لیکن اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے 3 باتیں سمجھائیں۔ جس کو جو ملتا ہے اللہ دیتا ہے، جس کو جو ملتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس کو خزانے ہم نے دے رکھے تھے، جس کو جو ملتا ہے اللہ دیتا ہے۔ دوسری جو بات اللہ نے سمجھائی وہ یہ کہ جب اللہ احسان کریں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرو۔ تیسری بات اللہ نے یہ سمجھائی مال و دولت والوں کو دیکھ کر رال نہیں ٹپکانی چاہیے، ورنہ اللہ بڑے عبرتناک نمونے اور مناظر دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی دی گئی، اور یہ تسلی اس موقع پر تھی جب آپ کفار کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اور مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے لیے بڑے دکھ، تکلیف اور اذیت کا وہ وقت تھا کہ جہاں آپ نے ساری زندگی گزاری، اپنی زندگی کے 53 سال آپ نے گزارے، جہاں پر والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پلے بڑھے، اللہ کا گھر وہاں پر، نبوت وہاں ملی، سب کچھ وہاں پر، تو اب مجبور ہو گئے تھے وہاں سے ہجرت کرنے پر۔ بلکہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، تو جب آپ بالکل مکہ سے اوجل ہونے لگے اور آخری مکہ کی جھلکیاں سی آپ کو دور سے نظر آ رہی تھیں، نشانات، تو آپ نے وہاں چند جملے کہے، اور وہ چند جملے یہ تھے کہ اے مکہ، تو روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تھی، اور وَأَنْتَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، اور اللہ کی زمینوں میں سے سب سے بہترین زمین تو ہے۔ اے مکہ، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا،
اور میں اس سرزمین کو، بیت اللہ کو، صفا مروہ کو، ان جگہوں کو میں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ تب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یہ وحی نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے وہ آپ کو آپ کے اس مرکز کی طرف دوبارہ ضرور لائے گا، ضرور بالضرور آپ کو لائے گا۔ یعنی آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا جو جانا ہے یہ وقتی ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، اللہ آپ کو دوبارہ یہاں لائے گا، اور آپ جب دوبارہ آئیں گے تو بڑی شان کے ساتھ آئیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے آپ پر قرآن جیسی کتاب کا نزول ہو رہا ہے، آپ تو شاید سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ آپ پر اللہ کی اتنی بڑی رحمت نازل ہوگی۔ جب اللہ نے یہ رحمت نازل کی ہے، اسی طرح اللہ پاک آپ کو یہاں پر لائیں گے اور اس مقام کی زیارت اور اس مقام کی رہائش سے دوبارہ سرفراز فرمائیں گے۔ اسی طرح آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سورہ العنکبوت ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہیں آزمائشیں، امتحانات۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس پارے کا آغاز ہی یوں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا جو ایمان لائے ہیں جو لوگ، ان کا کیا خیال ہے ایمان لا کر وہ بڑے امن، سکون، چین، اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، نہیں ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر آزمائش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، سچا اور جھوٹا وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آزمائش کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ ضرور فرماتے ہیں، ان کو نمایاں ضرور فرماتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کتنی بڑی آزمائش اور امتحان سے گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کتنی بڑی آزمائش اور امتحان سے گزرے کہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ جو مخالفین تھے وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں ڈال دو، جلا دو آگ میں ڈال کر۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ پاک نے آگ سے، وہ نار ابراہیم، وہ جو نار نمرود تھی، اللہ پاک نے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، کیسی آزمائش میں وہ مبتلا ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان ساری آزمائشوں میں دو باتیں بیان فرمائی کہ ایمان والوں پر آزمائش آتی ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بالآخر ایمان والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ پاک انہی کو عزت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آزمائش میں پورے اتریں، وہ امتحان میں پورے اتریں، وہ صبر کا مظاہرہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ آخر کار، انجام کار ایمان والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کفر ہوتا ہے انجام کار وہ شکست فاش سے دوچار ہوتا ہے۔ آخری مضمون اس پارے کا، اور وہ یہ کفار مسلمانوں سے کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کفار کہتے تھے ایمان والوں کو، بھئی آپ کہتے ہو نا کہ اگر ہم دوبارہ کفر کی طرف آ گئے کل عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، ارے فکر نہ کرو، تمہارا کوئی بھی عذاب وغیرہ، کوئی بھی جہنم ہوگی، ہم بھگت لیں گے، ہم اٹھائیں گے تمہارا بوجھ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہوں پر تمہیں کوئی سزا ہونی ہے نا، ہم بھگتیں گے سزا، ہم بوجھ اٹھائیں گے۔ کفار کہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، قطعاً نہیں، دنیا میں کوئی جو مرضی کہے، لہذا کسی کے کہنے پر کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، خود بھگتنا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں اس کا اٹھائے گا بوجھ۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو کفار ہیں اپنے کفر کا بوجھ اٹھائیں گے،
انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کے دین، آیات، معجزات، ہر چیز کا انکار کیا، قیامت والے دن ان کو اپنے اس کفر اور اس انکار کا وبال بھگتنا پڑے گا اور اس کی سزا اور عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کو گمراہ کرنے کا عذاب اور وبال اور سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ تو خدا را کوئی ایسا گناہ دنیا میں چھوڑ کے نہ جائیں جس پر دنیا چلے، کوئی ایسی برائی دنیا میں چھوڑ کے نہ جائیں کہ جس پر دنیا چلے۔ کیوں؟ قیامت والے دن اس گناہ کے کرنے کا وبال تو ہوگا ہی ہوگا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے ان مبتلا ہونے والوں کو تو مبتلا ہونے کی سزا ملے گی، اس کو وہ گناہ چھوڑ کے جانے کی وجہ سے سارے لوگوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا اور انہیں اس کو سب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ یاد رکھیے گا، اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں قتل کا جو آغاز ہے، ابتدا جو ہوئی ہے، وہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس نے کی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل اس کا نام تھا، اس نے پہلا قتل کیا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قاتل کو اپنے قتل کی سزا ملے گی۔ جس نے پہل کی، جس نے آغاز کیا قتل کا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال اس کے سر پہ ہوتا رہے گا۔ دنیا میں اس برائی کو شروع کر کے جانے والا وہ ہے۔ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔